बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। ख़वातीन के साथ जब जिनसी ज़्यादती होती है तो एक जुमला बहुत मशहूर हो गया है खुसूसन इंडिया पाकिस्तान में, और वो ये कि इस खातून की इज्जत लुट गई। तो ये जुमला बिल्कुल गलत है, और किसी भी खातून के साथ अगर जिनसी ज़्यादती हो तो जिनसी ज़्यादती से पहले और जिनसी ज़्यादती के बाद उस खातून में किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई, क्योंकि तब्दीली जब वाक़ई होगी या इज्जत लुटना उस वक्त कहा जाएगा कि जब कोई जुल्म करे या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुखालफत करे। हमारे माशरे में जो कल्चर चल रहा है खुसूसन ख़वातीन के साथ, और वो भी इंडिया पाकिस्तान में और फार ईस्ट में और अरब ममालिक में, वो दर हकीकत मुकम्मल इस्लामी कल्चर नहीं है, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा आमेज़िश है मर्दों की गैरत। बस हमारी गुफ्तगू का उन्वान यह है कि अगर किसी खातून के साथ जिनसी ज़्यादती हो तो उसको और ज्यादा उस पर जुल्म न ढाया जाए, उसका और ज्यादा इस्तेहसाल न किया जाए, उसके और उसके घर वालों को और ज्यादा परेशान न किया जाए, हत्ता उन्हें खास निगाहों से देखना या उनके सामने कोई नाजेबा बात करना या उनको देखकर कानाफूसी करना, ये सारी चीजें गैर शरई और गैर अखलाकी। माशरे को संभलने की जरूरत है, और इसमें दोनों का किरदार है, मर्दों का भी और खवातीन का। अब खवातीन की हम तवज्जो दिलाएं कि जब वो हुक्क निस्वा की बात करती हैं तो उसमें एक हक ये भी है कि खवातीन चाहे वो मजहबी हों सो कॉल्ड या मजहबी न हो, अगर किसी लड़की के साथ कोई जिनसी ज़्यादती हो तो सबसे पहले खवातीन को उस लड़की का साथ देना चाहिए। और साथ फकत ये नहीं है कि जिसने किया है उसको सजा दी जाए, वो तो सजा देनी चाहिए, लेकिन एक साथ ये है और एक हमदर्दी ये है कि उसकी तौहीन ना, उसे कम न समझा जाए, उसके और उसके खानदान को खास निगाहों से न देखा जाए। इसके लिए पूरा माशरा बनेगा, तब जाके ये मुश्किल खत्म। और जैसा कि हमने तवज्जो दिलाई कि ज्यादातर जो मसाइल हैं इनका ताल्लुक है मर्दों की गैरत से, न कि दीन इस्लाम। बस हम कुछ मौज़ूआत को एक एक करके बयान करते चले जाते हैं। क्या किसी खातून को जिनसी ज़्यादती से बचने के लिए अपने आप को कत्ल करना यानी खुदकुशी करना जायज़ है? तो जवाब यह है कि जायज़ नहीं। सवाल नंबर 2, अगर किसी खातून को जिनसी खतरा हो, क्या उसके मर्दों के लिए जायज़ है कि अपनी खवातीन को कत्ल कर दें? तो जवाब है कि ना, ये जायज़ नहीं। हाँ, मुकाबला करना चाहिए, और इस मुकाबले में अगर जान चली जाए तो दिफा करने वाले चाहे घर वाले हों और चाहे खातून हो, वो शहादत के रुतबे पर फायज। पाकिस्तान और इंडिया की तारीख का तरीन वाक़या और दुनिया के जेनोसाइड में से एक बड़ा जेनोसाइड पंजाब जेनोसाइड है, और उस जेनोसाइड में जहां 10 लाख से ज्यादा अफराद मारे गए, वहीं हजारों खवातीन के साथ जिनसी ज़्यादती हुई, और ये काम मुसलमानों ने भी किया, हिंदुओं ने भी किया और सिखों ने। और उससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जब ये हिंदू लड़कियां अपने घर वालों को ढूंढती हुई इंडिया के किसी शहर में पहुंची, या सिख लड़कियां अपने घर वालों को ढूंढती हुई इंडिया के किसी शहर में पहुंची, या मुसलमान लड़कियां कि जो अगवा हो गई थीं वो पाकिस्तान के किसी शहर में अपने घर वालों के पास पहुंची 4 या 5 साल के बाद, तो हिंदू हों या सिख हों या मुसलमान हों, इन लोगों ने दीन पर अमल नहीं किया, बल्कि मर्दों की गैरत का जो कल्चर था उसको मुकद्दम किया और इन लड़कियों को कबूल नहीं। कई जगह ऐसा हुआ कि इन लड़कियों को धुतकार के निकाला गया, कहीं हाथ जोड़ के निकाला गया, कई भाइयों ने धमकी दी कत्ल की, और बिलाखिर ये कहा गया कि तुम लोगों की वजह से हमारी फैमिली बदनाम होगी क्योंकि हमने नहीं बताया था कि हमारी एक और लड़की भी है। तो ये सब की सब लड़कियां दोबारा अपने घरों से जुदा हो गईं और गलत हाथों में चली गईं। मुमकिन है कुछ की शादियां भी हो गईं। बस अगर कोई सवाल करे कि अगर किसी की बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ और फिर उसको छोड़ दिया गया तो अब क्या जिम्मेदारी? अब जिम्मेदारी यह है कि उसको कबूल करे, वो जिन हालात में भी हो उसे कबूल। अगर माँ बाप मर चुके हैं तो बहन भाइयों की जिम्मेदारी है कि उस बहन को ढूंढें और उसको उसकी प्रॉपर्टी में जो भी उसका हक है उसको उसका हक। अगर वो किसी गलत राह पे चल गई है तो भी उसका हक है, तो भी वो हमारी बहन ही मानी जाएगी, तो भी वो हमारी रिश्तेदार ही मानी जाएगी। गलत कामों की वजह से रिश्तेदारियां खत्म नहीं, खुसूसन इन हालात में कि जब इन लड़कियों को माँ बाप ने छोड़। तो इस जानिब तवज्जो रहे कि अब ऐसी गलतियां ना, बस अगर किसी के साथ इस किस्म की कोई ज्यादती हो, तमाम माशरे को जहनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले मुकाबला करना चाहिए उन लोगों से कि जो खवातीन पर इस किस्म के जिनसी हमले करें, उनसे शदीद इंतकाम लेना चाहिए, उनको निशान इबरत बना। फिर ये कि उन लड़कियों की शादी में रुकावट नहीं होनी चाहिए, उनको बुरा नहीं समझना चाहिए, जैसा कि हमने सबसे पहले तवज्जो दिलाई। और ये एक जो जुमला है कि इनकी इज्जत लुट गई, इस जुमले को बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए कि किसी भी लड़की की किसी शख्स की जिनसी ज़्यादती की वजह से इज्जत नहीं लुट। हमने पहले भी अर्ज किया कि ये सब कुछ मर्दाना कल्चर का नतीजा है। मर्दों के ये जुमले हैं
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا، پاکستان میں، فار ایسٹ میں، عرب ممالک میں بہت ہی شرم کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ سب سے زیادہ جو ریپ کیسز ہوتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ، یعنی لڑکوں کے ساتھ. تو کیا کبھی کسی نے کہا اپنے لڑکے کے لیے کہ اس کی عزت لٹ گئی؟ یا کبھی کسی نے اپنے لڑکے کو ڈسون کیا؟ نہیں کیا. لیکن اگر لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کو ڈسون کر دیا جاتا. تو یہ کام بالکل غلط. اسی طرح سے توجہ دلائیں کہ اگر کوئی لڑکی اغوا ہو اور بعد میں ایک بہت بڑا پرابلم جو انڈیا پاکستان کا تھا اور ہے، اور اتفاق سے ہم نے کچھ افراد سے خود سنا کہ انڈیا پاکستان میں جب بعض دفعہ لڑکیاں اغوا ہو جاتی ہیں تو ان کو 10-15 دن کے بعد اگر گھر بھیج بھی دیا جائے تو گھر والے قبول نہیں کرتے اور پھر وہ غلط ہاتھوں میں چلی جائے. تو اغوا شدہ لڑکیوں کے لیے بھی اس قسم کا ماحول نہ بنایا جائے. پھر ہم توجہ دلائیں، پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بری نگاہ سے بھی نہ دیکھیں، ان کا مذاق بھی نہ بنائیں، ان کی جانب بھی نہ دیکھیں، ان کی جانب دیکھ کے کانپوسی بھی نہ کریں. البتہ یہ کام تو بالکل ہی المینڈ ہے، کسی کو بھی دیکھ کر کانپوسی کرنا، لیکن ان لڑکیوں پر یہ واقعا بہت بڑا ظلم. ان کے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت کا رویہ ہونا چاہیے، زیادہ ہمدردی ہونی چاہیے اور ان کا زیادہ خیال رکھیں. پنجاب جینوسائیڈ کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ جسے ہم ضمناً بیان کریں اور اس جانب بھی توجہ دلائیں. اب بھی اگر کسی کو انڈیا میں یہ پتا چلے کہ اس کی دادی مسلمان تھی یا نانی مسلمان تھی یا ماں مسلمان ہے تو اب کوئی کمال نہیں ہے کہ اس کو چھپایا جائے. اس ماں کو، دادی کو، نانی کو خوش کیا جائے، اس کے رشتہ داروں سے ملوایا جائے، اور اگر وہ مسلمان رہنا چاہتی ہے تو وہ مسلمان رہے. اسی طریقے سے اگر پاکستان میں کسی کو علم ہے کہ اس کی دادی یا نانی سکھ ہے یا ہندو ہے، کوئی کمال نہیں ہے اس کو زبردستی مسلمان ظاہر، بلکہ اگر وہ تڑپ رہی ہے مثال کے طور پر انڈیا کے کسی مندر جانے کے لیے یا مثال کے طور پر گولڈن ٹیمپل جانے کے لیے، اور وہ اب تک اندر سے دل سے ہندو یا سکھ ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو تبلیغ کی جا سکتی ہے، لیکن زبردستی مسلمان کرنا اور زبردستی اس کو مسلمان ظاہر کرنا یہ صحیح نہیں. یہ ذمہ داری ہے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی. کہ ابھی کینیڈا میں بھی ایک کیس ہوا، ایک ہاجرہ خاتون تھی، اللہ کے بچوں کو اور پوتی کو اور توفیق دے حقوق انسانی پر بات کرنے کی، کہ جب انہیں پتا چلا کہ ان کی ماں مسلمان خاندان کی تھی تو بیٹے نے اور پوتی نے باقاعدہ ڈھونڈا اپنی ماں کے رشتہ داروں کو، یا بالفاظ دیگر پوتی نے اپنی دادی کے رشتہ داروں کو اور بہن سے ملوانے کی کوشش کی، لیکن کووڈ کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو پائی، اور یوٹیوب پر آپ کو یہ چیز مل جائے گی. تو یہ کوشش کرنی چاہیے. مثال کے طور پر پنجاب میں جو شیخ برادری، ہم نہیں کہتے سب کے سب، لیکن اکثر وہ ہیں جو 46 میں اپنی دکانوں کی وجہ سے مسلمان. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ اکثر شیخ برادری والے، پھر ہم عرض کریں سب کی بات نہیں کر رہے، اکثر وہ ہیں کہ جن کی دکانیں مختلف شہروں کے پرانے بازاروں میں، یہ اکثر ہندو بنیے تھے، اپنی دکانوں کو بچانے کے لیے مسلمان ہوئے، اور اب 90 تک بعض ان کی بزرگ خواتین ہندو ہی رہیں، لیکن کلچر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کر سکتے. بس اب بھی کوئی ایسا ہے تو اس کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ کہے کہ بھائی ہم نہیں ہیں مسلمان، یا یہ کہ ہماری دادی مسلمان نہیں ہے، یا ہمارے کچھ لوگ مسلمان نہیں ہیں. تو یہ ہمیں ایک آزاد کلچر بنانا ہوگا، زبردستی دین کو کسی پر مسلط نہیں. پاکستان میں قانون بننے والا تھا جس میں اگر کسی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی ہو اور وہ حاملہ ہو جائیں، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ بتائیں کہ کس نے یہ کام انجام دیا ہے، ورنہ ان کو سنسار. یہ قانون بن رہا تھا، پھر حقوق نسواں بل کے نام سے جو ہے وہ خواتین نے ایکشن لیا. اتفاق سے اس زمانے میں یہ شاید بات ہے 2005-06 کی، تو ہم بھی بعض پروگرامز میں گئے اور ہم نے سخت احتجاج کیا کہ یہ ایک بڑا ظالمانہ قانون. اور اسی کے ایک پروگرام میں ہم نے سوال کیا تھا، یہ جو ہمارے یہاں آنر کلنگ ہوتی ہیں، آپ کو تعجب ہوگا پاکستان دنیا میں نمبر 1 پہ ہے آنر. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اسلام کا غلبہ نہیں ہے، بلکہ مردوں کے ایک خاص کلچر کا غلبہ. اسی طرح سے بعض دفعہ لڑکیوں کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے زبردستی ان کی شادی کر دی جاتی تھی، مثال کے طور پر قرآن سے اندرون سندھ وغیرہ میں، یا یہ کہ لڑکیوں کی شادیاں ہی نہیں کی جاتی کیونکہ باپ اور بھائی کو ان کے لیے کوئی لڑکا پسند نہیں آتا، کیونکہ اگر لڑکے سے شادی ہوگی تو وہ پراپرٹی چلی جائے. ایسے میں ہم نے خود کئی لیکچرز میں اس بات کو واضح کیا کہ باپ کی اجازت ضروری ہے، لیکن اگر باپ پراپرٹی کی وجہ سے یا اسی قسم کے مسئلے کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی نہ کر رہا تو ایسے میں باپ کی ولایت ساقط ہو جائے، اور بھائیوں کی تو ویسے ہی اجازت کی ضرورت ہے. بس اگر کچھ لڑکیاں کہ جن کی شادیاں بھائی نہیں ہونے دے رہے تو وہ اعلاناً شادی کریں، کورٹ میرج کریں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کاروکاری کے الزام میں لڑکی کو قتل کر دیا جاتا. وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں قانون مضبوط نہیں ہے. ہم نے ٹی وی پروگرام میں یہ ایشو اٹھایا کہ یہ مسئلہ خالصتاً مردوں کی غیرت کا مسئلہ
مسئلہ ہے, اس سے کوئی دین کا تعلق نہیں. آپ دیکھیں کہ جن علاقوں میں آنر کلنگ میں لڑکیاں مار دی جاتی ہیں وہاں صرف اور صرف مردوں کی انا کا مسئلہ ہے, کوئی دین کا مسئلہ. اگر یہ لوگ دیندار ہوتے تو پھر مردوں کے ساتھ بھی ہے. ہم نے کبھی نہیں سنا کارا کے چکر میں کسی کو مارا, البتہ وہ بھی غلط ہے, کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کاری کے چکر میں لڑکی کو اور اس کے جس سے وہ شادی کرے اس کو مار دیا جاتا ہے. لیکن یہ کون سا کلچر ہے کہ جہاں پر عروج پر ہم جنسی ہے پاکستان کے بعض علاقوں میں, لیکن ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کوئی ریئیکشن نہیں ہے. یہاں پتہ چلا کہ معاملہ دین کا نہیں ہے. معاملہ اس وقت چل رہا ہے خصوصاً انڈیا پاکستان میں اور بہت سارے دیندار لوگوں میں مردوں کی غیرت, مردوں کی حمیت, مردوں کی طاقت کا اور قدرت. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جن لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ان کو ان کے حقوق ادا کریں, جن لوگوں نے جنسی زیادتی کی ان کو سخت ترین سزا دیں, اور ان لڑکیوں کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے کسی قسم کا پرابلم کریٹ نہ کریں بلکہ ان کے پرابلم کو سالو کریں اور ان کے مددگار ہوں کہ وہ اپنی ایک اچھی زندگی گزار سکیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.